بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 96 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم توابع کی بحث پڑھیں گے۔ تابع کی تعریف اور تابع کی پہلی قسم صفت کا بیان، صفت کی تعریف پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التوابع کل ثان بإعراب سابقہ من جہۃ واحدہ۔ النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا وفائدته تخصيص أو توضيح، وقد يكون لمجرد الثناء أو الذم أو التوكيد نحو نفخة واحدة۔ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ التوابع، توابع ہر وہ دوسرا اسم ہے، کل ثان بإعراب سابقہ من جہۃ واحدہ، توابع ہر وہ دوسرا اسم ہے جو اپنے سابقہ اسم کے ساتھ اعراب میں موافق ہو ایک ہی جہت سے۔ النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا، اور نعت یعنی صفت وہ تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے متبوع میں پایا جائے۔ وفائدته تخصیص او توضیح، اور اس کا فائدہ یا تخصیص ہوتا ہے یا توضیح ہوتی ہے۔ وقد يكون لمجرد الثناء او الذم او التوکید نحو نفخة واحدہ، اور کبھی کبھار صفت محض تعریف یا مذمت یا تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے نفخۃ واحدہ میں واحدہ نفختوں کی تاکید ہے اور تعریف ہے۔ آج کے درس میں 5 باتیں۔ تابع کی تعریف، تابع کی تعریف میں فوائد و قیود۔ نمبر 3 صفت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور نمبر 4 اور 5 صفت کے فوائد اور قیود۔ جب صاحب قافیہ رحمہ اللہ مقاصد کتاب سے فارغ ہوئے، جو اسماء معربات یعنی معربات اصلیہ پر مشتمل، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ اب پھر مجرورات کے اعراب کی 2 قسم پر تھی، ایک اعراب بالرسالہ اور دوسرے اعراب بالطبیعہ۔ اعراب بالرسالہ کا مطلب یہ ہے کہ خود اسماء معربہ پر عامل رافع یا ناصب یا جار داخل ہو، اور اعراب بالطبیعہ کا مطلب یہ ہے کہ خود اسماء معربہ پر کوئی ایسا عامل داخل نہ ہو بلکہ ان سے پہلے جو اسم ہے اس پر داخل ہو، پھر ان کا اعراب ان اسماء کے تابع ہو کر آ جائے۔ اگر پہلا مرفوع تو دوسرا بھی مرفوع، پہلا منصوب تو دوسرا بھی منصوب، اگر وہ مجرور تو دوسرا بھی مجرور۔ تو پہلے والے کو متبوع اور دوسرے والے کو تابع کہتے ہیں۔ توابع تابعون کی جمع ہے، اور تابع کی تعریف مطلقاً صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے خود ذکر فرمائی ہے، کل ثان بإعراب سابق من جہۃ واحدہ سے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ توابع تابعون کی جمع ہے، اور تابع ہونا اسماء کی صفت ہے، اور اسماء کا مفرد اسم یعنی مذکر کے صیغے کے ساتھ آتے ہیں، لہذا توابع کا مفرد بھی تابع مذکر کے صیغے کے ساتھ آئے گا تاکہ موصوف اور صفت میں مطابقت رہے۔ اگر کسی کو اشکال ہو کہ توابع بروزن فواعل ہے اور فواعل کے وزن پر تو فاعلہ کی جمع آتی ہے، جیسے طالبہ کی جمع طوالب، صاحبہ کی جمع صواحب، تو یہاں تابعہ ہوتی، یا یہ تابعون کی بجائے تابعہ کی جمع ہوتی۔
تو اس کا جواب ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ اسماء کی صفت ہو، اسماء مذکر لا یعقل یعنی اسمن کی جمع، اور قاعدہ یہ ہے کہ لا یعقل کی صفت کی جمع فوائل کے وزن پر آ سکتی ہے، جیسے سواحل ساحل کی جمع، توالے تالے کی، شواہق شاہق کی۔ اور اس کے حوالے سے بات بھی سمجھیں کہ تابع اپنے اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہے، لیکن نحویوں کی اصطلاح میں یہ منقول ہو کر اسم ذات ہو گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ فاعل کے وزن پر جو اسم ذات ہو اس کی جمع فواعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے کاہل کی جمع کواہل اور تابع کی جمع توابع۔ تابع کی تعریف ہر وہ دوسرا اسم ہے جو پہلے اسم کے ساتھ ایک ہی جہت سے اعراب میں موافق ہو۔ ایک ہی جہت سے مطلب یہ ہے اگر پہلا اسم فاعلیت کی وجہ سے مرفوع ہے تو دوسرا بھی فاعلیت کی وجہ سے مرفوع ہو، جیسے جاءنی زید العاقل، اس میں زید فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو العاقل جو دوسرا اسم میں تابع ہے یہ بھی فاعل ہونے کی وجہ سے ہی مرفوع ہوگا۔ اگر پہلا اسم مفعولیت کی وجہ سے منصوب ہے تو دوسرا بھی اسی مفعولیت کی وجہ سے منصوب ہو، جیسے زرت رجلا عالما، اب یہاں عالما یہ منصوب ہے رجلا کی وجہ سے، اور رجلا منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ یا اگر پہلا مجرور ہے بحرف جر یا مجرور بے اضافہ ہے تو دوسرا بھی حرف جر جیسی اضافت کی وجہ سے مجرور ہو، التقیت برجل عالم، طالعت کتاب رجل عالم۔ اب جب تعریف میں یہ فرمایا کہ التوابع کل لسان باعراب سابق من جہت واحدہ میں التوابع معرف ہے کل لسان سے من جہت واحدہ تک یہ تعریف ہے، اور کل لسان یہ جنس ہے جو تمام اسماء کو شامل ہے، باعراب سابق ہی یہ پہلی فصل ہے، اس کے ذریعے ان اور اس کی اخوات، کانا اور اس کے اخوات کی خبریں، اسی طرح ما ولا مشابہ بلیسی خبر خارج ہوگی، کیونکہ ان کا اعراب پہلے اسم والا نہیں ہوتا۔ من جہت واحدہ یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے مبتدا کی خبر، اور باب علمت کا مفعول ثانی اور باب علمت کا مفعول ثانی خارج ہوگے، کیونکہ یہ سارے اگرچہ اسم ثانی ہے اور سابق اعراب کے موافق ہیں لیکن جہت ایک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا مستند الیہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر مستند ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے، اور اس طرح باب علمت اور اعلمت کا مفعول اول محکوم علیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا یعنی ثانی محکوم بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ النعت تابع يدل على معنى في متبوعه لفظا، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ توابع کی اقسام میں سے پہلی قسم صفت کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ النعت باب فتح یفتح کا مصدر ہے، اس کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا، اور تعریف کرنے والے کو ناعت بروزن فاعل یعنی ناعت کہا جاتا ہے، اور جس کی تعریف کی جائے اسے منعوت کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں صفت وہ تابع ہے جو بغیر کسی معنی اور بغیر کسی قید کے ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی مطلوب میں پایا جائے، جیسے رجانی رجل عالم، اس میں علم ایسا معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کہ زید میں پایا جا رہا ہے۔ اب صاحب کافی رحمہ اللہ نے جو مطلقاً کی قید لگائی ہے اس کے ذریعے سے دیگر تمام توابع خارج ہوگے، کیونکہ بعض توابع مثلا بدل، تاکید، معطوف اگرچہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو ان کے مطلوب میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دلالت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بعض مادوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ مثلا اعجبنی زید علمہ، اب علمہ زیدن سے بدل واقع ہے اور یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو ذہن میں پایا جاتا ہے،
مگر یہ دلالت ہر حالت میں نہیں ہوتی. یہی وجہ اگر ہم علم ہو کی بجائے غلام ہو کہہ دیں تو اس وقت بدل کی دلالت مطلوب پر نہیں ہوگی، بخلاف صفت کے کہ وہ ہر حال اور ہر مادہ میں ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کی مطلوب میں ہو. النعت تابع يدل على معنى في مطبوع مطلقا. اس میں النعت معرف ہے اور تابع سے مطلقاً تک پوری عبارت تعریف ہے. جب تابع کا یہ تمام توابع اس میں شامل ہے. يدل على معنى في مطبوع فصل اول ہے، اس کے ذریعے توابع کے علاوہ دیگر اسماء خارج ہوں گے. مطلقاً یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے صفت کے علاوہ تمام توابع خارج ہوں گے. وفائدۃ تخصیص او توضیح. یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ صفت کے 5 فائدے بیان فرما رہے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ تخصیص کرنا. تخصیص یعنی اگر موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہو تو صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اور تخصیص تقلیل الاشتراک فی النکرات یعنی نکرہ کے افراد میں کمی کو کہتے ہیں. جیسے جاءنی رجل عالم میں رجل ہر فرد عالم اور جاہل کو شامل تھا، لیکن جب عالم صفت آ جائے تو اس سے جاہل افراد نکل گئی تو اشتراک میں کمی ہوگی. دوسرا فائدہ موصوف کو واضح کرنا. توضیح یعنی اگر موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں تو صفت موصوف کی وضاحت کرتی ہے. اور توضیح رفع الاجمال فی المعارف یعنی معرفہ سے اجمال کے دور کرنے کو کہتے ہیں. جیسے جاءنی زید الفاضل، یا زید میں پہلے اجمال تھا، کون سا زائد مراد ہوگا؟ الفاضل کہنے سے وہ اجمال دور ہو گیا. وقد یکون لمجرد الثناء، یہ تعریف کا تیسرا فائدہ بیان کیا کہ کبھی کبھار صفت کسی محض مدح و ثنا بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب متکلم یا مخاطب کو پہلے سے معلوم ہو کہ موصوف فلاں صفت کے ساتھ متصف ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم سے مقصود محض اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے، کیونکہ پہلے سے معلوم ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم اور رحمان ہے. اب الذم، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب موصوف کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ فلاں صفت کے ساتھ موصوف ہے تو ایسی صفت کے ساتھ موصوف کو متصف کرنا کبھی تو محض اس کی مدح و ثنا کے لیے ہوتی ہے اور کبھی صرف مذمت کے لیے ہوتی ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم شیطان کی صفت اور اس کی مذمت کے لیے لائی گئی ہے. ابھی توکید، کبھی صرف محض تاکید کے لیے بھی لائی جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب موصوف خود بھی اس معنی پر دلالت کرتا ہو جو صفت کا معنی ہے. جیسے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اس میں واحدہ نفخۃ کی صفت ہے اور محض تاکید کے لیے لائی گئی ہے، کیونکہ واحدہ کا معنی بھی ایک ہے اور نفخۃ کی تا وحدت سے بھی ایک معلوم ہونا، اس کا ایک ہونا معلوم ہو رہا ہے. اور یہ قاعدہ بھی مشہور ہے کہ وفالۃ للمرہ، کہ فالۃ کا وزن ایک کے عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور نفخۃ بھی اسی فالۃ کے وزن پر ہے، اس سے وہ بھی ایک کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو واحدۃ یہ نفخۃ کی صفت ہے اور تاکید کے لیے ہے. یہاں تک آج کا سبق تھا. امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.